چاہیے. تو پھر کیسی وحدت چاہیے؟ وحدت چاہیے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اقتدار اللہ کے بندوں کے پاس آ جائے. اب دوستان محترم، اس کے لیے وحدت کی ایک اور قسم بھی ہے. وہ یہ ہے کہ سنیوں کے درمیان وحدت ہو جائے تو جی اقتدار اللہ کے بندوں کے پاس آ جائے گا. شیعوں کے درمیان وحدت ہو جائے، اہل حدیثوں کے درمیان وحدت ہو جائے. نہیں ہو سکتی وحدت، نہیں ہو سکتی ان کے اندر قائم. سنیوں کے بے شمار فرقے موجود ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، شیعوں کے بے شمار فرقے اور جماعتیں ہیں. وحدت ان کے اندر نہیں ہو سکتی. معاشرے کے اندر ان کے اندر وحدت ہے، باطل اور طاغوتی نظام کے لیے ان کے اندر وحدت ہے، اسلام کے لیے وحدت نہیں ہو سکتی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو اپنے فرقے کی حد تک بات کر رہے ہیں. تو میں بتا چکا ہوں کہ جب تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر وحدت ناممکن ہو جاتی ہے. اب سنیوں کے اندر دیکھیں، سنیوں کے اندر بھی تفرقہ پیدا ہو چکا ہے. کتنی جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں، وہ کبھی مر کے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اتنا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. کس بات کا اختلاف؟ جماعتیں الگ بن چکی ہیں، اپنے اپنے مفادات آڑے آ رہے ہیں، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح آگے اگر ہم بڑھیں، بریلویوں کے اندر اتنی جماعتیں بن چکی ہیں، دیوبندیوں کے اندر جماعتیں بن چکی ہیں، اہل حدیثوں کے اندر. تو ان فرقوں کے اندر جو تفرقہ پیدا ہو چکا ہے اس میں بھی وحدت پیدا نہیں ہو سکتی. اور اگر بالفرض ان میں سے کسی فرقے کے اندر وحدت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فرقہ کسی ملک کے اندر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرے فرقے اسے تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں. دوسرے فرقے ان کے اسلام کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ اسلام ہوگا. وہ یا سنیت ہوگی یا شیعیت ہوگی، یا بریلویت یا دیوبندیت یا اہل حدیثیت. اسلام نہیں ہوگا. اب دوستان محترم، ان وحدتوں کے قیام کے لیے کہ جی سنیوں کے اندر وحدت پیدا ہو جائے، شیعوں کے اندر ہو جائے، بریلویوں کے اندر، تو ان وحدتوں کے قیام سے دین کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ ان وحدتوں کے قیام سے انہی کی حکومت بنے گی، اسلام غالب نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے
ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.